بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال اول حصہ نظم۔ حصہ نظم میں عزیز طلبات مستقبل کی جھلک، جس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان عزیز طلبات، پہلے لیکچر میں ہم باقاعدہ مکمل جو ہے مولانا ظفر علی خان کا آپ کو تعارف بتا چکے ہیں۔ یہ ان کے ابتدائی حالات ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی کچھ کتابیں، مولانا ظفر علی خان کی کچھ تصاویر مختلف اوقات میں، مولانا ظفر علی کی مزید کتابوں کے نام جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ عزیز طلبات، شعر نمبر 1، شعر نمبر 2، اس کے ہم مکمل جو ہے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی ہم تشریح جو ہے عزیز طلبات پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا شعر نمبر 3، ان کواکب کے عوض ہوں گے نئے انجم طلوع، ان دنوں رخشندہ تر یہ آسماں ہو جائے گا۔ جیسے طلبا، کواکب کا مطلب ہوتا ہے کوکب کی جمع ہے ستارے، عوض کا مطلب ہے بدلے میں، انجم ستارے کو کہتے ہیں، رخشندہ تر زیادہ روشن کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبات، اس کا جو ہے آپ اس کا جو مفہوم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ان نئے رہنماؤں کی کوششوں کے نتیجے میں آزادی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ عزیز طلبات، برعظیم کے غلام عوام کے لیے رہنما اور درد مند رہبروں میں محمد علی جوہر اور ظفر علی خان کی قد و قامت اس لیے بھی زیادہ نمایاں ہے کہ حریت پسندی کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ سماب صفت یہ رہنما جو تھے قوم کی آزادی کے لیے ہر مصیبت اور دکھ سہنے کو تیار ہوتے تھے۔ ظفر علی خان کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ شعلہ بیان مقرر تھے، عمدہ شاعر تھے اور اخبار جیسے میڈیا کے ذریعے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ اس لیے تحریکیں کھڑی کرنا، چلانا اور بٹھانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ یہی سماپ پائی قوم کے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ عزیز طلباء، ظفر علی خان جو تھے پر امید ہو کر توانا لہجے میں قوم کو یقین دلا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سرفروش جو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ ان کی جگہ نئے مجاہد اٹھیں گے۔ جو لوگ آج شہید ہو رہے ہیں ان کی جگہ خالی نہیں رہے گی۔ ان کے خون کی ایک ایک بوند ہتھیلی پہ چراغ لیے نکلے گی اور روشنی پھیلائے گی۔ پھر انقلاب کی راہ ہموار ہوگی اور ان کی جگہ نئے مجاہد اور غازی پیدا ہوں گے تو طوفان بن جائیں گے جنہیں سنگینوں اور خود ساختہ ضابطوں اور ظالمانہ قوانین کے ذریعے سے روکا نہیں جا سکے گا، اور ان کے کردار و عمل کے لیے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ ایک مصرع میں نے بولا ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ان ستاروں کی جگہ لینے والے روشن کردار لوگ قوم کے مستقبل کو زیادہ تابناک بنائیں گے۔ اقبال کا یہ شعر بھی جو ہے ایسی پیشن گوئی کا آئینہ دار ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سماپ پا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب دیکھیے عزیز طالبات، آنے والے کل میں آسمان سے جو ستارے روشن ہوں گے وہ گزشتہ زمانے کے نسبت زیادہ چمک رہے ہوں گے۔ آسمان روشن سے کیا ہو جائے گا؟ روشن سے روشن تر ہوتا چلا جائے گا۔ گویا آنے والے دن ماضی کے دنوں سے زیادہ بہتر ہوں گے، اور جہاں بہتری کا یقین ہو وہاں مایوسی نہیں آ سکتی۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، انسان جس مقام پر کھڑا ہوتا ہے اس سے اگلی منزلوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ جیسے جو ہے مولانا حالی نے اس بارے میں کیا کہا ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ اقبال نے اس بارے میں کیا کہا ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ مولانا ظفر علی خان کا موقف کیا ہے عزیز طلبات اس شعر میں، کہ زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ ستارے جو ہیں، ستاروں سے مراد یہاں پہ کیا ہے عزیز طلبات، اہم شخصیات ہیں،
آج نظروں سے اوجھل ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ان سے بہتر ستارے آسمان پر چمکتے دکھائی دیں گے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ہیں اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنگ یابی، افق سے آفتاب برا گیا، افق سے آفتاب ابھرا گیا، دورے گرا خوابی. عزیز طلبات، اس میں دیکھیں آپ تصویر میں آپ کو تحریک آزادی کے اصل ہیرو یعنی کہ بہت سارے علماء اور بہت سارے جو ہیں تحریک آزادی کے جو لوگ جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. جی عزیز طالبات، یہ مسلمانوں کے آزادی کے مسلمانوں کا کردار، بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. مزید دیکھیں عزیز طالبات، بہت سارے ہمارے رہنما ہیں جن کی شاعر بھی جو ہیں ہمارے بات کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان بننے میں اس تحریک میں مسلمان ہند جو ہے برصغیر پاک و ہند کا علاقہ جو تھا، جس میں شاعر آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ امید بتا رہا ہے، امید دلا رہا ہے، دکھا رہا ہے، رجائیہ لہجہ ہے نا اس کا. اور وہ کیا بتا رہا ہے کہ ان تمام ستارے جو کہ ہمارے عظیم یہ رہنما تھے وہ کسی نہ کسی صورت جو ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے. جی شعر نمبر جو ہے ہمارے پاس 4 ہے. پھر نئے محمود ہوں گے حامی دین متیں، بچہ بچہ غیرت علب ارسلہ ہو جائے گا، بچہ بچہ غیرت علب ارسلنا ہو جائے گا. جی طلبات، محمود سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ بت شکن محمود غزنوی. حامی مددگار یا حمایتی کو کہتے ہیں. دین متین محکم مضبوط دین والا. علب ارسلان عزیز طلبات، علب ارسلان جو ہیں 20 جنوری 1049 سے دسمبر 1072 سلجوقی سلطنت کا دوسرا جو تھا بیدار مغز حکمران کہا جاتا ہے اسے، جس نے یورپ میں ترکی کی فتوحات کا راستہ ہموار کیا اور ایشیا کو رومیوں سے مکمل آزاد کرایا تھا اس نے. اور اس کا مفہوم کیا ہوگا عزیز طلبات؟ کہ مستقبل میں دین حق کی حفاظت کرنے والے محمود غزنوی اور علب ارسلان سے بڑھ کر ہوں گے. عزیز طلبات دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں شعر میں کہ پر امید شاعر کے حالات پر نظر اور لہجے میں رجائیت ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ دین اسلام کہ جو سراسر فطرت ہے اس کی حمایت اور مدد کے لیے تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. یہاں شاعر نے تلمیحات یعنی تلمیح ایسا مختصر حوالہ جو کہ اس مفصل تاریخی واقعے طرف اشارہ کرتا ہے، تلمیح سے کہتے ہیں نا بیٹا، سے زور بیاں پیدا کیا کہ آنے والا کیسا ہوگا. اس قوم میں محمود جیسے بت شکن پیدا ہوں گے. یاد رہے کہ محمود غزنوی نے پہلے انند پال اور جے پال کا غرور خاک پہ ملایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس کے بعد کیا کہتا ہے سومنات کو فتح کر کے ہندوؤں کے جو تھا اس غرور کو چکا دیا تھا. اس کے بعد جو ہے محمود جو ہے بت شکن کہلایا. اس طرح علب ارسلان جو ہے جو تھا جو سلجوقی سلطنت کا دوسرا حکمران تھا، اس نے رومیوں کو پے در پہ شکست دے کر ایشیا سے نکال دیا تھا. یہاں اس دور کے براعظم کی سیاسی صورتحال جو تھی سامنے، آپ کہتے ہیں یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں، یہاں اس دور کی براعظم کی سیاسی صورت سامنے ہو تو شاعر کی پیشن گوئی کی تفہیم اس میں آسانی ہوگی. یعنی 1937 کے اواخر میں جب شاعر یہ نظم لکھ رہا تھا تو ہندو مسلم اتحاد کی امیدیں کم ہو رہی تھیں. اگرچہ کچھ رہنما اب بھی کوشاں تھے کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر انگریزوں کو کیا کی جائے، شکست دے کر ملک سے نکالنا مشکل ہے، لیکن دورست نگاہیں یہ کیا کہہ رہی تھی، یہ دیکھ رہی تھی کہ ہندو سامراج کی رخصتی کے بعد رام راج کے خواب دیکھنے لگے تھے. کیا اس میں کہہ رہے ہیں، لیکن دورست نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی کہ ہندو جو تھے وہ سامراج کی رخصتی کے بعد رام راج کے خواب دیکھ رہی ہیں، خود اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے. اس خطرے کے باوجود ظفر علی خان مایوس نہیں تھے، بلکہ وہ کیا تھے، وہ پر امید تھے کہ ایک بار پھر محمود جیسے بت شکن اور علب ارسلان جیسے جری بہادر اور ملت کے لیے درد دل رکھنے والے مزید مجاہد جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. ایسے لوگ دین محکم کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے اور اسلام دشمن طاقتیں سرنگوں ہو جائیں گی اور امت مسلمہ زیادہ توانا ہو کر کیا کرے گی، عروج حاصل کر لے گی. عزیز طلباء دیکھیں یہاں پہ ہمیں بعض اوقات ایسے حالات بھی قوموں کی زندگی میں آتے ہیں کہ معاشرہ جو قحط اور رجال کا شکار ہو جاتا ہے، مگر ایسے حالات میں بھی اس قوم کو گھبرانا نہیں چاہیے نا.
مولانا ظفر علی خان کا بھی موقف یہی ہے کہ امت مسلمہ کا مستقبل کیا ہے، روشن ہے. جس طرح ماضی میں مسلمانوں کو عظیم شخصیات میسر رہی ہیں، جیسے وہ کہتی ہیں محمود غزنوی ہیں جنہیں برصغیر پر اپنے 17 حملوں کے دوران میں نہ صرف سومنات کا بت توڑا بلکہ برصغیر میں اسلامی فتوحات کی وہ بنیاد بھی رکھی جس پر برصغیر کے مسلمانوں کی حکومت کم و بیش 800 سال تک قائم رہی. اس طرح 11ویں صدی عیسوی میں ایشیائی اور یورپی علاقوں کا سلجوقی حکمران جو تھا، کون تھا؟ جس کی ہم بات کر چکے ہیں، الپ ارسلان، جس نے رومی سلطنت کو شکست دے کر ایران، ترکی، عراق اور روم میں مضبوط اسلامی سلطنت کو قائم کیا. شاعر کے خیال میں آنے والے دنوں میں ہر مسلمان بچہ بہادر محمود غزنوی اور الپ ارسلان کی ٹکر کا ہوگا. اقبال نے بھی اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا ہے؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جی عزیز طلباء، شعر نمبر 5 جو ہے اس میں ہے، میرے جیسے ہوں گے پیدا سینکڑوں اہل سخن، نقطہ نقطہ جن کا آزادی کی جاں ہو جائے گا. عزیز طلباء، اس کا جو ہے مفہوم کیا ہے کہ مستقبل میں بے شمار ایسے دانشور سامنے آئیں گے جن کی باتیں جو ہیں آزادی کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں گی. اہل سخن کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ شاعر، گفتگو، تحریر اور تقریر کا جو ملکہ رکھنے والا، کمال رکھنے والا، اس میں کمانڈ رکھنے والا. نقطہ نقطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایک بات، ایک ایک شعر آزادی کی جہاں حصول آزادی کا اہم ذریعہ، آزادی کے لیے ایک بنیاد. اب یہاں پہ اقبال نے خود کو شاعر فرد کہا ہے، دیکھیں، اور وہ شعر کی قوت کا پورا جو ہے ادراک رکھتے تھے. انہوں نے شاعر کو قوم کی چشمے بینا قرار دیا. اب یہاں پہ دیکھیں عزیز طلبات، اب اگر انسانی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تاریخ دراصل آزادی کے حصول کی تاریخ ہے. ٹھیک ہے، انسان میں اگرچہ کوئی اور بات قابل تعریف نہیں تو یہ بات قابل تعریف ضرور ہے کہ انسان غلام بن کر رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن آزادی جو ہے، لیکن یہ آزادی قوم کو تحفے کے طور پر میسر نہیں آتی. اس کے لیے کیا دینا پڑتی ہیں عزیز طلبات؟ قربانیاں دینا پڑتی ہیں. لوگوں کو قربانی کے لیے تیار کرنے کی ذمہ داری قوم کے دانشوروں کی ہوتی ہے. شعر و ادب اور تحریر و تقریر کے ذریعے لوگوں کی اس بات پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی شعر و ادب اور تحریر و تقریر کے ذریعے لوگوں کی اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ آزادی کی جدوجہد میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں. مولانا ظفر علی خان کا موقف یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں افراد ایسے سامنے آئیں گے جو جدوجہد آزادی کو اس کی منزل تک پہنچا کر ہی دم لیں گے. مولانا ظفر علی خان کی زندگی کا طویل عرصہ جدوجہد آزادی پہ صرف ہوا. انہوں نے اپنے اخبار جو تھا، کیا نام تھا اخبار کا عزیز طلبات؟ جی، زمیندار، اور اپنی تقاریر اور شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کی آزادی کی شمع روشن کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ مستقبل میں مجھ جیسے بے شمار اہل قلم اور دانشور اور آزادی کے متوالے اس سرزمین پر جنم لیں گے، جن کی تحقیق کی کاوشوں کے بدلے میں قوم جو تھی کیا کرے گی؟ آزادی کا سورج، جن کی تخلیقی کاوشوں کے بدلے میں قوم آزادی کا سورج ضرور دیکھے گی. قوم کی بندنے کو ہے ٹوٹی ہوئی آس ایک دن، ہم بھی ہونے کو ہیں پیدا خضر و الیاس ایک دن. جی جی طلبات، دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم جو ایک اس میں پہلے بھی پیچھے متعلقہ جو پہلے میں نے شعر میں ایک جو ہے شعر بول رہا تھا، اس مصرع دوبارہ سے بول دیتی ہوں. بڑا ایکوریٹ اس پہ جو ہے ہو رہا ہے کہ بڑھتے بھی چلو کرتے بھی چلو، ہیں سر بھی بہت بازو بھی بہت. پہلے اقبال کی شاعری نے قوم میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، پھر ظفر علی خان، محمد علی جوہر، حسرت موہانی نے مسلمانوں میں جوش پیدا کیا. ایسے ہی اور بھی سخنور پیدا ہوں گے. ظفر علی خان کی پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا. ظفر علی خان نے تحریک آزادی کے ان حدی خانوں کو قوت کا ادراک کر لیا تھا. یعنی کہ دیکھیں کہ وہ دور اندیش تھے، انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اب جو مسلمان اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کیا ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا وہ اپنی آزادی کو حاصل کر لیں گے. اردو ادب یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں اس سے متعلقہ. جی عزیز صبا، شعر نمبر 6 جو ہے، ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا. عزیز طلبات، ڈھائی جائے کے مطلب کیا ہے؟ خاتمہ کر دیا جائے گا. بنا کا مطلب تھا بنیاد، استعمار کا مطلب حوے سے یعنی کہ
ملک گیری میں دوسرے ممالک کو کیا بنا لیا جاتا ہے؟ غلام بنانے والے، سامراجی قوتیں کہہ سکتا ہے، پاسمان میں نگبان یا رکھوالے کو ہم کہیں گے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ مستقبل میں ایشیا کے رہنے والے یورپ کی غلامی کا توق اپنی گردن سے اتار پھینکیں گے۔ یعنی اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عنقریب مشرقی ممالک میں اس قابل ہو جائیں گے، یعنی کہ عنقریب مشرقی جو ممالک ہیں اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے حقوق کی خود حفاظت کر سکیں، اور ایک طویل عرصے سے وہ جو مغرب کی جو ہیں غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہیں، غلامی کی یہ زنجیریں توڑ دیں گے۔ آزادی کے متوالے جو ہیں وہ ٹیپو سلطان کا ایک قول ہے جو بیٹا ٹیپو سلطان نے کیا کہا؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اسی مفہوم کو جو ہے اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ کوئی بھی قوم جب عروج حاصل کرتی ہے یا زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اہل مشرق جب علم و عمل سے دور ہو گئے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، سنت و حرفت میں آگے نہ بڑھ سکے، تہذیبی اور تمدنی طور پر حیات بخش قدروں کو بھلا بیٹھے، جب اخلاقی سطح پر دیوالیہ ہو گئے، سیاسی اور انتظامی سطح پر بھی زوال کا شکار ہو گئے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ مشرقی اقوام اہل مغرب کے غلام بن گئی۔ مولانا ظفر علی خان کا نقطہ کیا ہے بیٹا؟ اب کہتے ہیں اب وہ مرحلہ عام پہنچا ہے جہاں پر مغرب سے نجات حاصل کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اہل مشرق اب بیدار ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل مشرق اب کیا ہو رہے ہیں؟ بیدار ہو رہے ہیں۔ اور جو اس میں جو ہے اب اس میں بھی کیا ہمیں نظر آ رہی ہے؟ یہاں پہ بھی ہم امید نظر آ رہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تحریک آزادی کامیاب ہوگی، نو آبادیاتی جو نظام ہے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، استعماری قوتیں پسپا ہو جائیں گی، ایشیائی ممالک آزاد ہوں گے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی حفاظت خود کر سکیں، یہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں گے۔ شاید کہ یہ پیشن گوئی بیٹا کیا ہو گئی تھی؟ پوری ہو گئی نا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ایک کر کے ایشیائی ممالک استعماری قوتوں سے ہاتھوں سے نکلنے لگے، اور آخر انگریز سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا وہ فقط جزائر برطانیہ میں سمٹ گئی، جہاں پوری طرح سورج طلوع بھی نہیں ہو پاتا۔ آج چین، پاکستان، ہندوستان ایٹمی طاقتیں ہیں، جاپان اقتصادی دیوبند جو ہے بن چکا ہے، اور اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب پوری دنیا کا مستقبل ایشیا کے ہاتھوں میں ہوگا۔ جی طلبات، الحمدللہ آج ہم نے مزید 4 اشعار کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ آخری لیکچر میں مزید ہم 4 اشعار جو ہماری اس نظم کے باقی ہیں وہ ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل عنایت فرمائے۔